حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. چودہ سو 46 ہجری یعنی دسمبر 2024 کے ایام شہادت فاطمیہ کے سلسلے کی یہ 2 مجالس ہیں، اور موضوع بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن خاص طور پر میں نے محسوس کیا ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنا ہے. اگرچہ اس کا زیادہ تعلق ہمارے بچوں اور نوجوانوں سے ہے، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آج کل شاید اسکول کے امتحانات ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر شاید بچے، بلکہ یقیناً بچے اس وجہ سے بھی نہیں آ رہے ہوں گے. بہرحال کوئی آئے کہ نہ آئے، لیکن ایک گزارش آپ سے یہ ہے، جو ہر بار جتنی مرتبہ بھی میں دنیا میں جہاں جہاں مجلس پڑھتا ہوں، آج کل تو یوٹیوب کے ذریعے سے، کلپس کے ذریعے سے آپ میری بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ جب تک انتہائی شدید مجبوری نہ ہو، مجمع ذرا سا پیچھے ہو کے بیٹھا کرے. اب میں کیا بار بار بتاؤں کہ کچھ ایسے میڈیکل پرابلم ہیں میرے شولڈر کے حوالے سے کہ میرے لیے زیادہ جھکنا تکلیف کا سبب بن جاتا. اچھا، اب چونکہ بانی مجلس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ آپ سے ہمیشہ کہیں گے کہ آگے آئیے، لیکن اپنی مجلسوں کی حد تک، اب کتنی مجلسیں، ایک ہی کل کی مجلس تو انشاءاللہ اور ہے، تو ذرا سا پیچھے رہیے گا. اور میں مجمع کو بکھرا ہوا دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ معلوم ہے. کیسے معلوم ہے، کہاں سے پتا چلا، کون سا غیبی علم میرے پاس آ گیا، وہ بات چھوڑ دیجیے. اتنی رات گئے مجلس ہو رہی ہے، اس قسم کی فضول باتوں کا وقت نہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب مجلس کے درمیان مومنین میں جگہ جگہ اسپیس یا خلا ہوتی ہے تو اس کو فرشتے پر کرتے ہیں، اور میری زیادہ توجہ ان کی جانب ہوتی ہے. اس لیے میں تو اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا کرتا ہوں. آئیے، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ پہلے تو جس سورہ کی آیت ہے اس کے حوالے سے 2 جملے عرض کر دوں. اس پر میری ماہ مبارک رمضان میں پوری 30 تقاریر بھی سورہ پر، اس آیت کی بات نہیں. یہ سورہ کہف کی آیت، قرآن کریم کا 18واں سورہ، سورہ کہف. اس کی اول اور آخر کی آیتوں کے حوالے سے 2 اہم پیغام امام نے دیے ہیں. گرچہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 46، آیت نمبر 46، یعنی نہ اول کی آیت ہے نہ آخر کی. پہلی شروع کی 5 آیتوں کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ، اور چونکہ اب بعض نوحوں میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا ہے، کہ بازار میں جہاں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی تھی تو قرآن کے کس سورہ کی تلاوت کی تھی؟ وہ سورہ کہف تھا، اور پورے سورہ کی تلاوت نہیں کی تھی، صرف شروع کی 5 آیت. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیت نمبر 5 یہاں تک. کوئی اہمیت ہے؟
کوئی پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے آقا حسین نے قرآن کے 114 سوروں میں سے انتخاب کیا تو سورہ کہف کی ان آیتوں کا؟ بس صرف اس سورے کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے، کیونکہ دو مجلسوں کا موضوع جو آیت ہے وہ اس سورے کی آیت ہے، سورہ اہم۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فتنہ وہ دجال ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس وقت بھی آپ دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، غزہ سے لے کے اور لبنان سے لے کے فلسطین سے لے کے پارا چنار سے لے کے دوبارہ شام، اور یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ چونکہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی یہ ایسے حالات نہیں ہوئے۔ نہیں، پوری ہماری تاریخ جو ہے نا وہ اس قسم کے مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ میں اس جملے کے ذریعے سے موجودہ مظالم کی شدت کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ شیعت کے لیے کوئی مسئلہ کبھی رہا نہیں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ اس کے قائل ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش ہم بھی شہداء میں شامل ہو جائیں۔ یہ مسئلہ نہیں، جان دینا، قربانیاں دینا، جوانوں کے لاشیں اٹھانا، یہ کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن اصل مسئلہ ہے دجال۔ اور دجال اس لیے بڑا مسئلہ ہے کہ دجال تو ہے ہی وہ لفظ جس کا ترجمہ ہے دھوکہ دینے والا، چیٹر، فریب والا۔ وہ کوئی تلوار لے کے کوئی تھوڑی آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ شیعت تو ہمیشہ سے شہادتیں دیتی آ رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ تو بہت ہی پیارے انداز میں اس طرح سے بہکائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ بہک گئے ہیں اور بہک جائیں گے۔ جب میں لفظ آپ کہتا ہوں یا کوئی بھی خطیب تو مراد یہ مجمع نہیں ہوتا کہ آپ محسوس کریں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے، نہیں، یہ تو ایک انداز ہے خطابت۔ تو دجال سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دجال ایک الگ موضوع، گرچہ شہزادی کونین کی سیرت کا ایک بہت اہم پیغام دجال سے اپنے ماننے والوں کو بچانا بھی، تو اشارتاً یہ بات شاید آ جائے، تفصیلاً شاید یہ کل آئے۔ مگر اچھا، اس مجلس کے لیے میں ایک جگہ یہ اعلان کر چکا تھا کہ اس مجلس کا اگر آپ یہ موضوع دیکھیں دو مجالس کا، تو وہ یہ ہوگا کہ شیطان امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرنا چاہتا ہے، شہزادی کونین امام زمانہ کی فوج بنانا اور بچانا چاہتی ہے۔ اب 2 دن میں جتنا میں کہہ سکا، ورنہ کبھی اگر موقع ملا اور 5 یا 10 مجلسیں پڑھنے کا وقت میں نکال پایا تو تفصیلی بات ہوگی، لیکن جیسا کہ مولا نے کہا من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، something is better than nothing، پوری بات نہ صحیح تو کچھ پیغام دے دو۔ تو دجال کیونکہ وہ فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے انسان کو بہکائے گا تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب دجال سے بچنے کے طریقے، دعا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوشش نہ کی جائے، اور کوئی بھی کوشش قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا نہ مانگی جائے۔ 2 چیزیں ساتھ ساتھ۔ آپ رزق کی تلاش کریں، آپ جاب کریں، آپ بزنس شروع کریں، آپ کوئی بھی کوشش کریں، دعا نہ ہو نا کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور گھر میں بیٹھ کے آپ دعا مانگیں، کوشش نہ کریں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ بیمار ہیں، آپ ہزاروں ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، جب تک کہ دعا نہیں ہوگی فائدہ نہیں۔ اور خالی دعا کریں گے اور طبیب کے پاس نہیں جائیں گے تب بھی فائدہ نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے دعا کا، لیکن جو مجمع میرے سامنے ہے وہ جانتا ہے کہ 2 چیزیں ضروری۔ تو دجال سے بچنے کے لیے بھی دونوں چیزیں ضروری۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ہم کو بہکائے گا تو اس کا انتظام کرو، لیکن ساتھ میں دعا۔ اب دجال سے بچنے کی جتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اسٹرانگ قسم کی دعا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ شاید یہ واحد دعا ہے جس میں دجال کا نام لے کے رسول نے کہا کہ جو یہ دعا پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ باقی اس قسم کی تو دعائیں ہیں کہ آخری زمانے میں بہت فتنے ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے فلاں دعا پڑھو، آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے فلاں دعا پڑھو، لیکن خاص دجال کا نام لے کر پیغمبر کی حدیث کا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اگر کوئی ہر شب جمعہ پڑھے گا
تو وہ دجال، خاص دجال کا نام لے کے آئے، وہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ آغاز ہوا آقا حسین کی تلاوت سے، اختتام ہوا امام زمانہ کی فوج سے، یعنی دجال سے آپ کی حفاظت، اس سورہ کی درمیانی آیت. اب آ جائیے ذرا آیت کے پیغام پہ غور کیا جائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہاری دولت، تمہارا مال اور تمہارے بیٹے، اولاد نہیں کہا قرآن نے، بنون، ابن کی جمع بنون، تمہارے بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. جسے دنیا کی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، جو قرآن نے کہہ بھی دیا کہ کیا ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، لیکن جسے اس دھوکے اور فریب میں مبتلا ہونا ہے تو بیٹے اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مال اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن پھر قرآن نے کہا والباقیات الصالحات، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ دنیا کی زندگی کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی. تم دھوکے میں مبتلا، یہ تمہیں فریب دینے والی ہے. اور وہ جو بہت مشہور روایت ہے کہ جب رسول خدا معراج کے سفر میں گئے تو جیسے ہی مکے سے نکلے نا، ایک بہت ہی خوبصورت عورت. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہو گئے تمہیں دھوکے والے، تمہیں پریشان کرنے والے، تمہیں دنیا کے اندر کے فریب میں مبتلا کرنے والے. پھر قرآن نے کہا ہاں بیٹوں کے مقابلے میں والباقیات الصالحات، باقیات صالحات ہے. دو لفظ قرآن نے کہے، خیر عند ربک ثوابا. باقیات صالحات خیر، خیر عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری. خیر کا مطلب گڈ نہیں ہے، خیر کا مطلب بیسٹ، کہ باقیات الصالحات ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر چیز. یہ قرآن کی آیت. اور دوسرا لفظ جس کی وجہ سے میں ان شہادت کی مجلسوں میں اس آیت کو موضوع بنا رہا ہوں، دوسرا لفظ کا ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر، لیکن عند ربک، خدا کے پاس. دنیا والے تو شاید باقیات الصالحات کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی. وخیر عملا، یہ عمل حمزہ کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ، جو اردو میں کہیں گے، جس کے معنی امید. ایک عین کے ساتھ ہے عمل، یوں نہیں، امید. اور بہترین امید بھی اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ باقیات الصالحات ہے. ترجمہ ہوا. اب آئیے قرآن نے کیا کہا، بیٹے اور دولت، یہی دو چیزیں آدمی کو چاہیے. اس کا آخرت میں کوئی تعلق نہیں. ہاں آخرت میں بھی کام آتی ہیں، لیکن ویسے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکہ. ختم بات. اور اس کے مقابلے میں باقیات صالحات وہ ہیں کہ تیرے رب کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھی زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے خیر، اور سب سے زیادہ امید. تو یہ ہے کیا چیز باقیات الصالحات، جسے قرآن کریم بیٹوں کے مقابلے میں لا کے ثواب اور امید دونوں کے حوالے سے بہترین قرار دے رہا. اب اس میں 6-7 مختلف احادیث، تفسیر، اور ہر چیز اپنی جگہ صحیح، لیکن آج میں ان میں سے صرف ایک حدیث اور ایک تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ جو قرآن نے کہا باقیات الصالحات کے تمہاری بیٹیاں ہیں، اور پھر امام نے کہا دیکھو جب دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایپل ٹو ایپل، پیئر ٹو پیئر، نا ایسے ہی کچھ محاورہ ہے، مجھے تو انگریزی نہیں آتی ہے، کہ ایک جیسی چیزوں کا مقابلہ ہوتا. بیٹوں کے مقابلے میں انسان خدا لا رہا ہے لفظ باقیات الصالحات، یعنی بیٹیاں. بیٹے دنیا کی زندگی ہیں، اور بیٹیاں ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہیں. اور وہ تو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے جس نے 4 بیٹیوں کی تربیت کی. بیٹوں کے لیے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی. وہ اللہ کے رسول فرماتے جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. ایک بار زیارت رسول نصیب ہو جائے، مومن کا بیڑا پار ہے، پڑوسی بنے گا. 4 بیٹیوں کی اگر کسی نے تربیت کی. ہمارے یہاں تک اسلام ہے، ایمان ہے، اہل بیت ہے، عزاداری ہے، قرآن ہے، شریعت، لیکن دماغ میں کچھ ہندوانہ خیالات ہیں. آج بھی ایسے کتنے باپ ہوں گے جو قرآن کہتا ہے کہ ذلّ وجہ مسودہ،
جب اسے یہ بتایا جاتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، قرآن کی آیت، اور اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، بیٹی کسی کے گھر میں ہو، میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ دل سے مبارکباد دینے آئے، اوپری دل سے تو آ جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھو، ثواب بھی تمہیں اس میں ملے گا اور امید بھی اس سے۔ یہ لفظ امید شہزادی کونین کا موضوع بن رہا ہے، صرف یہ آخری لفظ، لیکن چونکہ مناسبت کے اعتبار سے پہلے اس چیز کو واضح کرنا ضروری تھا۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ روایت بھی آتی کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، لیکن بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اور پھر معصوم کا وہ جملہ، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تو سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ بھئی اللہ اگر آپ کو رحمتیں دے رہا ہے تو کیا پوچھے گا آپ سے؟ نعمتیں دے رہا تو یہاں تک ہے کہ پانی ایک نعمت ہے، اگر تم نے پانی بھی زیادہ ضائع کر دیا قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ روٹی ایک نعمت ہے، اگر تم نے روٹی بھی ضائع کر دی، رزق کی بے احترامی۔ حتیٰ یہ جو ہوا جس میں ہم سانس سے لیتے ہیں، جو آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اسموک کا پرابلم، اور اس کے علاوہ پولوشن کا پرابلم، اگر اس میں ہمارا کوئی رول ہے اس کے اندر، ہم سے سوال ہوگا۔ ہر نعمت کے بارے میں، بڑی بڑی نعمتیں تو چھوڑیے، کہا کہ نعمت سوال ہوگا، قیامت میں جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ رحمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، رحمت تو اللہ دے رہا ہے تمہیں، دے رہا ہے۔ بیٹے نعمت ہے، قیامت میں جواب دینا ہے، بیٹیاں رحمت ہے، کوئی جواب نہیں دینا۔ اب اندازہ کریں کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اللہ کا رسول، اسے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اس کو بیٹی دی، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ کتنی عظمت ہوگی اس فاطمہ کی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت، اس کے لیے جو رحمت بن کے آ رہی۔ اللہ کے رسول کو 2-3 بیٹے ملے، لیکن اللہ نے ان کو فوراً بلا لیا۔ رحمت رحمت رحمت، زہرا اللہ کے رسول کے لیے رحمت ہے، اور رسول کے لیے رحمت ہے تو امت کے لیے خود بخود رحمت۔ اب آئیے امید، یہ لفظ امید جو ہے، ایک لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی تشریح شاید ان 2 مجالس میں نہ کر سکوں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں عمرے پہ تھا، عمرے سے پہلے میں کراچی میں پہلی روایت میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، 5 یا 4 مجلسیں۔ وہاں پہ میں نے ذرا سی وضاحت کی تھی اس جملے کی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی، جو آج کا موضوع ہے، تھوڑی سی بات تو کروں گا، اور وہ یہ امید۔ یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے ہر باپ کے لیے، ہر ماں کے لیے امید اس کی بیٹیاں۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بیٹے نالائق ہوتے ہیں، کہیں کہیں ہوتے ہیں اچھے، لیکن زیادہ تر آپ میں سے ہر ایک کی یہ کہانی، باپ کے مرنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ اس کی جائیداد اور کاروبار پہ قبضہ کرنے کا موقع ملے۔ شادی کے بعد ایک مرتبہ بھول جاتے ہیں کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے اور ان کا حق کیا۔ بیٹیاں مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود باپ اور ماں کی خدمت کرتی ہیں۔ میں کتنے ایسے کیسز جانتا ہوں کہ بیٹی شادی کے بعد تو کہیں اور چلی گئی نا، اپنے سسرال میں، سسرال کا پریشر ہے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ سے تعلقات رکھنے کی، وہ چاہے چھپ کے آتی ہو، چاہے کسی طرح آتی ہو، باپ اور ماں کا حق ادا کرتی۔ یہ تو آپ کی کہانی ہے، اس سے میرا تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف ایک مسئلہ شرعی سے۔ میں دنیا بھر میں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، اس کے اندر بہت سارے موضوعات پہ بات ہوتی، تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہر شب جمعہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے لیے نماز ہدیہ والدین پڑھے۔ اب یہ شب جمعہ کی مجلس میں ضمناً یہ بات آتی، سننے والے اگر 100 ہیں تو شاید 2 بیٹوں نے آ کے پوچھا ہو، اچھا مولانا یہ کون سی نماز ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، طریقہ کیا؟ لیکن 100 میں سے 95 بیٹیاں سوالات بھجواتی ہیں کہ مولانا یہ کون سی نماز، باقاعدگی سے ادا کرتی۔ میں عمرے پہ بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، میں حج پہ بھی دیکھتا ہوں، آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے نا کہ میں کئی سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں، بلکہ شاید آدھا مجمع کہیں نہ کہیں مکے اور مدینے میں مجھے مل چکا۔ وہاں پر قافلے میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، بیٹے پلٹ کے خبر نہیں لیتے کہ اس مکے اور مدینے میں ہمیں والدین کا کیا حق ادا کرنا ہے۔ ایک روٹین اگر کوئی عبادت چلی آ رہی ہے کہ بھئی فاتحہ پڑھوا دی ان کے نام کی، تو بس وہ روٹین عبادت ہے تو ٹھیک، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ بیٹیاں وہاں پر بھی اپنے طواف کے درمیان بھی وہ یہ نماز ہدیہ والدین، تو
جسمانی خدمت، روحانی خدمت، دنیاوی خدمت، آخرت کی خدمت ہوتی ہیں، نالائق بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے اکثریت کی اور قرآن کی آیت امید۔ زیادہ آپ کی امید بھی بیٹیوں سے ہونی چاہیے، قرآن کہہ رہا، لیکن میرا موضوع آپ کی بیٹیاں نہیں، وہ تو اس لیے کہ آیت ایسی تھی کہ اس کے ترجمے میں یہ کہنا تھا میری امید تو رسول کی بیٹی ہے کہ رسول نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اب یہ دین کیسے بچے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی اپنا دین پہنچانے کے بعد ذرا مطمئن ہوتا تھا کہ اگر میرے دین میں لوگوں نے خرابی پیدا کر دی تو کوئی بات نہیں، میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، کیونکہ پتہ ہے ابراہیم کو کہ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو میرے بعد اسماعیل و اسحاق آ رہے ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ جناب اسحاق کو تھا کوئی خرابی ہو گئی تو یعقوب میرے بعد آ رہے ہیں سنبھال لیں گے۔ یعقوب کو تھا کہ کوئی خرابی ہو گئی تو یوسف میرے بعد آ رہے ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ یوسف کو تھا کہ کوئی خرابی ہو گئی تو موسیٰ میرے بعد آ رہے ہیں سنبھال لیں گے۔ اللہ کے رسول آخری نبی، اب یہ جو دین ہے کوئی بعد میں آنے والا نہیں ہے کہ جو اس کو سنبھالے۔ پیغمبر کی ساری امید ہے فاطمہ زہرا کہ یہ میری بیٹی ایسی۔ بھئی پیغمبر کو اور کوئی دنیاوی امید تو نہیں چاہیے نا، وہ آپ کو چاہیے۔ پیغمبر کو کوئی آخرت کی امید تو نہیں چاہیے نا، وہ آپ کو چاہیے۔ پیغمبر کو کیا چاہیے کہ جو دین میں لے کے آیا، جس کے لیے میں نے اتنی زحمتیں برداشت کی کہ کسی نبی نے برداشت نہیں کی ہے، یہ دین قیامت تک کیسے بچے گا؟ کہا یہ میری بیٹی امید ہے، میری امید میری بیٹی سے ہے، میری فاطمہ میرے دین کو بچائے گی۔ یہ قرآن نے بھی پیغام دیا، جب عربوں نے تانا دیا تمہارا بیٹا قاسم مر گیا اب تمہارا کیا ہوگا، قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے نام ہوگا، تمہیں تو ہم نے فاطمہ کوثر کی شکل میں عطا کر دی ہے، قیامت تک تمہارا دین بھی باقی ہے، تمہاری نسل بھی باقی ہے۔ امید، یہ لفظ امید کی تشریح ہے سورہ کوثر، امید، پیغمبر کی امید، کیونکہ پیغمبر کا سب سے بڑا مسئلہ، میں پھر ایک جملہ دوہرا دوں، ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو کیا کون آپ کی خدمت کرے گا؟ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آپ پریشان ہوں گے کون آپ کی دل جوئی کرے گا؟ آپ کی بیٹیاں، قرآن کہتا ہے۔ لیکن پیغمبر کا مسئلہ نہ اپنی صحت ہے، نہ اپنی دولت تو خیر تھی ہی نہیں، صرف اپنا دین ہے۔ تو زہرا امید رسول بن کے اس طرح آئی کہ اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ اس کی تشریح پوری مجلس میں ابھی 15 دن پہلے کر کے آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ 12 امام، ان 12 اماموں کی امامت کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے، اور اکیلے فاطمہ کا وجود ایک طرف ہے۔ فاطمہ نے جو جہاد کیا اور فاطمہ نے جو پیغام دیا، 12 اماموں کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، 12 اماموں کے مشترکہ جہاد، ٹوٹل جہاد سب کو ملا لیجئے، اس سے زیادہ اہمیت فاطمہ کے اکیلے جہاد سے ہو رہی ہے۔ جملے کی تشریح سنیے کہ یہ میں نے خالی خطابت یا جوش میں نہیں کہا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل۔ اچھا، اب یہ بار بار معصومین نے بھی کہا کہ ہم تم پر حجت ہے، اور ہماری دادی کو اللہ نے ہم پر حجت بنایا ہوا، بار بار معصوم نے کہا۔ یہ میں اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کبھی کوئی راوی آ کر کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ پوچھتا ہے، کیا امام کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ما کان و ما یکون ہے، یہ سلونی کے وارث ہیں۔ مولا نے اگر سلونی کہا تو ہر امام نے سلونی کہا، مگر خاص طور پہ غلام سے کیا نہیں کہتے؟ جاؤ میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ لے کے آؤ، میں اس میں دیکھوں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ تو فاطمہ حجت ہے ان پر، فاطمہ کا علم خود معصومین اس سے استفادہ کر کے ہمیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں، اور بہت ہی مختصر طریقے سے یہ پیغام ہم کو مل جاتا ہے جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، مرکز فاطمہ کو بنایا، رسالت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے، امامت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے۔ تو فاطمہ کا جہاد ایک طرف، باقی 12 اماموں کا جہاد ایک طرف۔ جہاد کا مطلب تلوار والا نہیں ہے، دین کے لیے قربانیاں۔ اس میں ایک بہت اہم نکتہ سنیے، اگر کسی بھی معصوم کے لشکر کو تباہ کرنا ہو، ایک تو ہوتا ہے دنیاوی لشکر، اسے آپ کو تباہ کرنا، تو آپ کیا کریں گے کہ جیسے ان کے ہتھیار ہیں ان سے زیادہ آپ جدید ہتھیار بنا لیں گے، میزائل کے مقابلے میں میزائل، ڈرون کے مقابلے میں ڈرون۔ اب یہ لسٹ بیان کرنے کا فائدہ نہیں، دشمن کو تباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کی ٹیکنالوجی سے بہتر ٹیکنالوجی لے کے آئیے۔
لیکن اگر معصوم کے لشکر کو تباہ کرنا ہو تو معصوم کا لشکر ہتھیاروں پر تو جنگ لڑتا ہی نہیں ہے، ورنہ 313 کبھی 1000 کافروں کو شکست نہیں دیں گے، اور نہ کبھی ہمارے سامنے جتنے بھی جہاد معصومین کے آئے اس میں کامیابی نظر آئی، کیونکہ وہ ہتھیاروں کے اوپر تو نہیں لڑ رہا ہے نا۔ معصوم کا لشکر جو ہے، معصوم کا لشکر مدد خدا اس کے ساتھ ہے۔ اب معصوم کے لشکر کو اگر تباہ کرنا ہو، اب میں شیطان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ میں شیطان بن کے بات کر رہا ہوں، کچھ باتیں سمجھنے کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگ تو مجھے پرماننٹ سمجھتے ہیں شیطان بات کر رہا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے تھوڑی دیر۔ جیسے ایک صاحب کا گدھا کھو گیا تھا، پہلے زمانے میں گدھے کی بڑی اہمیت تھی، انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اس پر تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے، پورے گاؤں نے مدد کی، نہیں ملا، ایک صاحب ڈھونڈ کے لے آئے۔ ارے بھائی، مالک نہیں ڈھونڈ سکا، تم کہاں سے لے آئے؟ کہا میں نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا اور میں کھو جاتا تو میں کہاں جا کے کھڑا ہوتا، میں وہیں پہنچا اور وہاں پہ یہ گدھا کھڑا تھا، تو کبھی اس طرح بھی بات کو سوچنا ہوتا۔ اب سوچئے شیطان بن کر کہ میرے سامنے معصوم کا لشکر، اس کو میں میزائل کے ذریعے سے شکست نہیں دے سکتا ہوں، ڈرون کے ذریعے شکست نہیں دے سکتا ہوں، ہتھیاروں کے ذریعے شکست نہیں دے سکتا ہوں۔ اور ایک جملہ اس لیے کہہ دوں کہ ماضی کو چھوڑیے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، چھوڑنے کا مطلب توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ گزر گئے۔ مستقبل میں جو معصوم کا لشکر آئے گا، اب ایک ہی معصوم باقی ہے اور ایک ہی اسی کا لشکر باقی ہے، تو شیطان اس کو کیسے تباہ کرتا ہے معصوم کے لشکر کو؟ سنیے ایک روایت بہت مشہور ہے، تو میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ بلعم باعورہ، ہر آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، پھر بھی ربط دینے کے لیے ذرا اس کو سمجھانا پڑے گا، جس کا سورہ اعراف میں تذکرہ ہے، اور قرآن میں اس کو بلعم باعور کہوں گا شارٹ کر کے۔ قرآن اس کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا جو ہمارے یہاں اردو زبان میں تو بہت برا ہے، عربی میں بھی برا ہے، تبھی تو قرآن نے استعمال کیا، لیکن اتنا برا نہیں۔ اب یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا، اور کیا لفظ استعمال کیا؟ مثلہ کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی۔ پیغمبر نے جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے لیے کہا تھا نا، کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے، لیکن یہاں پر قرآن میں آیا بلعم باعور کے لیے لفظ کتا۔ کون تھا یہ؟ ان چند گنے چنے نیک اور مقدس لوگوں میں تھا جو مستجاب الدعوات تھے۔ ہمارے یہاں آدم سے لے کے آج تک ایک لسٹ ہے ایسے نیک لوگوں کی جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ کیا مطلب مستجاب الدعوات؟ یہ ایک جیسے ہمارے ایک مرجعیت، ایک بہت بڑا سب سے بڑا منصب مرجعیت، یہ یاد رکھیے گا، امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، غیر معصوم، کیونکہ آج کل کہیں کہیں کچھ لوگوں کو شوق ہوا علم عرفان کا، اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن مرجع پھر مرجع سب سے بڑا، لیکن ایک منصب ہے مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ کہ اس کی زبان سے جو دعا نکلے گی فوراً اللہ اسے قبول کرے گا، اپنے لیے کرے کہ غیروں کے لیے۔ میں بات ابھی غیر معصومین کی کر رہا ہوں۔ تو ایسے کتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، اس میں سے ایک نام اس برسیسا کا ہے، وہ بھی آخر میں گمراہ ہو گیا تھا۔ ایک نام بلعم باعور کا، یہ مستجاب الدعوات تھا، جس کے لیے دعا کرتا تھا فوراً دعا قبول ہوتی تھی۔ موسیٰ کی فوج، موسیٰ کی فوج معصوم کی فوج، وہ امام تو نہیں ہے، لیکن ایسے نبی ہیں کہ ہمارے پاس معصومین کی مسلسل روایتیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو آخری امام ہے وہ مثل موسیٰ ہوگا۔ باقاعدہ امام زمانہ کو تشبیہ دی گئی موسیٰ سے، اور کیوں تشبیہ دی گئی؟ جب تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 100% اس کا جیسا، کوئی ایک دو چیزوں میں مماثلت یا سملیرٹی ہوتی۔ کہا کہ ایک تو یہ، اب یہ الگ الگ حدیثیں شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ کہا جس طرح موسیٰ کی ولادت سے پہلے مادر موسیٰ کو بھی پتا نہیں تھا میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا، فرعون کی بات تو چھوڑو، آخری امام کی ولادت سے پہلے ان کی ماں نرجس خاتون تک کو پتا نہیں چلے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسے موسیٰ 40 دن غیبت میں چلے گئے کوہ طور پر، تو ان کا کلمہ پڑھنے والے جن کو موسیٰ نے بڑی محنت کے بعد مسلمان کیا تھا، اور خالی نعمت ایمان نہیں دی تھی، فرعون جیسے ظالم سے نجات بھی دلوائی تھی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ وہ فرعون جو ان کے
بچوں کو قتل کرتا ہے، ان کی عورتوں کو کنیز بناتا ہے، یہ سب قرآن کی آیت ہے. اس ظالم سے نجات دلائی ہے وہ موسیٰ. 40 دن غیبت میں گئے، قوم نے کیا کیا؟ سونے کا بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دی. جو موسیٰ ان کو دین سکھا کے گئے، جو موسیٰ ان کو ظالم سے نجات دلا کے گئے، ذرا سی دیر کے لیے غائب کیا ہوئے، اس قوم نے کھل کھیلا اور شرک جیسا گناہ شروع کر دیا، سونے کی پوجا، سونے کے بچڑے کی. کہا کہ آخری میرا جو امام آئے گا، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا، اس کی غیبت میں بھی یہ ہوگا کہ اس کے چاہنے اور ماننے والوں میں سے بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے نا، موسیٰ اور امام زمانہ اس حدیث کی وجہ سے، لیکن میں چوتھی بات پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. 2 باتیں ہو گئی، تیسری بھی سن لیجیے. کہا تیسری بات یہ کہ جس طرح موسیٰ کا ظہور اچانک ہوا، کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی. یہ آقا حسین کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا. آقا حسین کی حدیثیں آپ کو بہت کم یاد ہوں گی، مصائب تو یاد ہیں، حدیثیں ایک حدیث یاد کیجیے. کہا جیسے موسیٰ نبی کو اللہ نے ظاہر کیا، وہ چلے گئے تھے نا، قوم کو چھوڑ کر 14 سال جناب شعیب کے گھر میں کام کرتے رہے، ان کی 2 بیٹیوں سے شادی کی. یہاں رک کر ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ میرا اصل موضوع ہے جو میں ایک بات بتا رہا ہوں. پہلے کے انبیاء میں جو شرعی مسائل ہیں وہ آج نہیں چلیں گے. کبھی بھی قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو یا کوئی تاریخ ہو، پہلے کے انبیاء کا کوئی اگر شرعی مسئلہ آ جائے تو آپ نہیں کہیں گے بھائی فلاں نبی نے شرعی مسئلے پہ عمل کیا، ہم بھی کریں گے. شرعی مسئلے میں پیغمبر کی شریعت نے باقی تمام شریعتوں کو کینسل کر دیا. موسیٰ نے 2 بہنوں سے شادی کی تھی ایک وقت میں، اب یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ. جناب مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا، اب یہ حرام ہے. میں ذرا سا موضوع سے ہٹا کیونکہ میرا اصل موضوع پسندیدہ یہی مسائل شریعت ہے. واپس آئی. موسیٰ 14 سال کے لیے چلے گئے تھے نا، 14 سال کے بعد جب آ رہے ہیں تو شادی کر کے آ رہے، ایک دم خدا نے کا ظاہر ہو جاؤ. کہ اسی طرح میرا بیٹا آخری امام، کوئی نشانی بھی پوری نہ ہو تو اللہ ان کو ظاہر کر سکتا ہے. یہ مثل موسیٰ، آخری امام مثل موسیٰ ہے، فضیلت میں نہیں، فضیلت میں وہ سردار موسیٰ ہے. وہ موسیٰ کا بھی آقا ہے. حالات میں ولادت کا پتہ ماں کو بھی نہیں چلے گا آخری لمحے تک. غیبت کے اندر چاہنے والے بھی عام دنیا کو چھوڑے، چاہنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور بغیر کسی نشانی کے میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے. چوتھی بات وہ یہ بلم باور. تو اس کی وجہ سے ہی بات آ گئی کہ حضرت موسیٰ آخری امام بھی یہی کریں گے. موسیٰ نے بھی یہ کیا کہ جب اپنی قوم کو مسلمان کر لیا، اب اسلام کو پھیلانا شروع کیا. موسیٰ کہاں رہتے ہیں؟ موسیٰ مصر کے، مصری فرعون. لیکن اب جو فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، امام کہاں ہوں گے؟ امام کوفے میں مکے میں ظاہر ہو کے کیپٹل کوفہ بنائیں گے، لیکن پھر کوفے میں بیٹھ نہیں جائیں گے. ان کی ایک فوج کراچی آئے گی، ایک لاہور جائے گی، ایک امریکہ جائے گی، ایک کینیڈا جائے گی. وہی اب پورا موضوع امام زمانہ نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے اتنا کہنا پڑا. موسیٰ کی فوجیں جا رہی ہیں، یہاں تک کہ فلسطین میں داخل ہو گئی. پرومسڈ لینڈ، ارض موعودہ. آج کل کے حالات میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا چاہیے، وقت نہیں ہے میرے پاس، تو خلاصہ سنی، وہاں داخل ہو گئی. اب تک موسیٰ کی ساری فوجیں جیتتی آ رہی ہیں، ہر جنگ جیت رہی ہیں. نبی کی فوج، معصوم کی فوج. مگر جب فلسطین میں داخل ہو، فلسطین تھا اس زمانے کے پیسے والوں کا مرکز، ایک سے ایک پیسے والا، سارے سرمایہ دار، کنعان کی زمین. لیکن یہ جغرافیائی ناموں کو چھوڑ دی. اب یہ جو پیسے والے دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ کا لشکر آ رہا، جب امام کا لشکر بھی آئے گا نا تو سب سے بڑی مصیبت پیسے والوں کے لیے ہوگی. ان کو اپنے ایک ایک درہم کا حساب دینا پڑے گا، یہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. اس میں فراڈ تھا، اس میں چیٹنگ تھی، اس میں کسی کا حق مارا، اس کے اندر کسی پارٹنر کا حق ادا نہیں کیا، اس میں قرضے لے کے ہڑپ کر کے ایک ایک درہم کا حساب دینا. ہم غریبوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پیسے کی بات کر رہا ہوں. تو خیر یہ ضمنی ایک بات آ گئی. تو اب پیسے والے بہت پریشان ہوئے کہ لشکر آ رہا، اگر یہ جیت گیا ہمارے علاقے میں وہ سب کے سب بلینر. فلسطین کی سرزمین دنیا کی سب سے خوشحال زمین تھی. یعنی اب یوں کہہ لیجیے آج کل کون ہے پیسے والے، اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں. ہمارے جوانی میں بل گیٹس بہت مشہور تھا، پھر ایمیزون کا مالک بہت مشہور ہوا، پھر سفورا کمپنی کا مالک بہت مشہور ہوا، پھر وہ چائنا کی علی بابا کا مالک کی دولت کی بات کر رہا ہوں. سب ایسے لوگ تھے وہاں. انہوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ تو نہیں کر سکتے،
کس طرح سے اس لشکر کو شکست دی جائے. کہا یہ بلعم باعور، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے ریکویسٹ کرو کہ یہ موسیٰ کے لشکر کے خلاف دعا کرے. اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے نا، اس سے دعا کرواؤ. چنانچہ اس کے پاس گئے، اس کی وہی حالت ہوئی جو آگے چل کر قاضی شریح کی ہوئی تھی. جیسے ہی سنا کہ موسیٰ کے خلاف دعا کے لیے آئے، سر دیوار پہ دے مارا. ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ نبی خدا ہے، معصوم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، اولے العزم نبی، میں اور اس کے خلاف دعا کروں؟ بھگا دیا. لیکن پیسے والوں کو طریقے پتہ ہے نا لوگوں کا ایمان خریدنے کے لیے. ابن زیاد نے قاضی شریح کو درہم و دینار کی بوریاں رات کو بھجوائی تھی نا. اب یہ وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی. اس سے پہلے بلعم باعور، اس کو بھجوائے جا رہے درہم و دینار، دولت کی کوئی انتہا نہیں، اتنی دولت. اب ایسے لوگ جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، بڑے نیک مقدس ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کے مزے چکھے ہی نہیں ہوتے. جیسے کون اردو کا ایک شاعر ہے نا، داغ دہلوی، ہم سے کہتا ارے کیا آپ شراب کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ظالم تو نے پی ہی نہیں، پی کے دیکھو تو پتہ چلے گا اس کا مزہ کیا ہے. خیر، تو اب یہ پیسے جو آئے، دولت، سونا چاندی، درہم دینار، اب ایمان اس کا ڈگمگایا. آخر اتنی دولت آ گئی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. یہ دعا کرنے چلا. اس شہر کا ایک پہاڑ تھا، بہت اونچا نہیں، جیسے آپ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں کہ رحمت کی پہاڑی ہے نا، بہت اونچی بھی نہیں ہے لیکن ہے بہرحال اونچائی پر. وہاں جا کے یہ دعا کرتا تھا، جو دعا قبول ہوتی. یہ وہاں جا رہا تاکہ جا کے موسیٰ کے خلاف دعا کرے، جو اللہ کا نیک مقدس بنتا ہے پیسے پہ ایمان بک جاتا ہے. جیسے ہمارے بزرگ خطیب کہا کرتے تھے کہ ہم تو خوش قسمت ہیں، آج ہمارا ایمان کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کوئی پرائس ہی نہیں لگا رہا. اب تھوڑا بہت ایمان خریدا جا رہا ہے، وہ مجھے آج شروع کرنا تھا لیکن شاید یہ بات کل آئے گی. بہت اہم موضوع ہے بچوں اور نوجوانوں کے لیے. خیر، اسی سے ملے گا ربط، اسی سے. اب یہ گیا دعا کرنے کے لیے. جب پہاڑ کے قریب پہنچا تو جس سواری کے جانور پر تھا وہ ایک گدھا تھا. ہمارے یہاں جیسے گدھا بہت بری چیز ہے، لیکن پہلے زمانے میں گدھا ہی سواری کا تھا. جیسے بی ایم ڈبلیو ہوتی ہے، جیسے آڈی ہوتی ہے، جیسے مرسیڈیز ہوتی. گدھا رک گئے اور انسانی آواز میں اس سے کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ نبی خدا کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے. ارے سمجھ جا، ہوشیار ہو جا. اب پیسہ جب دولت آ جاتی ہے تو آدمی کسی کی نصیحت سنتا ہے؟ مرجے بھی اگر آپ سے آ کر کہہ دے کہ فلاں کام حرام ہے، سنتے ہیں لوگ؟ مجلس کے شروع میں ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جو معصوم کی حدیث ہے اور بالکل صحیح، مگر اسی کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح، دونوں حدیثیں صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ معصوم کی حدیث ہے کہ بآواز بلند دور بھیجنے سے نفاق دور ہوتا ہے، مگر انہی امام کی حدیث ہے کہ نفاق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کہا گانا سننے سے. ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. شہید دست غیب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ میں گانے کا چیپٹر پڑھ لیجئے. کا مسلسل گانا سنو گے تو اس طرح سے نفاق دل میں پیدا ہو جائے گا جیسے اگر زمین پر پانی برستا رہے تو خود بخود سبزہ نکل آتا ہے. نفاق پیدا اس سے ہوتا ہے، ختم اس سے ہوتا ہے. دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کے چلے تاکہ تولا بھی ہو جائے اور تبرہ بھی ہو جائے، معروف بھی ہو جائے اور منکر بھی ہو جائے، واجبات بھی ہو جائے اور حرام بھی ہو جائے. اب بات آگے بڑھاتا ہوں جلدی سے. وہ گدھا رک گیا، نبی خدا کے خلاف دعا کر رہا، مگر دولت. وہاں آنکھوں پہ پٹی بن گئی. کہا اگر دعا نہیں کروں گا یہ سب واپس لے لیں گے. اس نے کہا میں تو تجھے لے کے نہیں جاؤں گا. اتنا اس بیچارے کو مارا کہ وہ مر گیا. کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ہم لوگ مجازن شہید راہ خدا کہتے ہیں. جیسے وہ بیل جو کربلا میں ان کو مار مار کے متوکل کے سپاہیوں نے شہید کر دیا، انہوں نے قدم آگے نہیں بڑھایا. جو آقا حسین کی قبر کے اوپر بیلوں کا حل چلایا. جیسے بغداد کے پل کے وہ گھوڑے جو ساتویں امام کا جنازہ ہے، ان کے مالک کوڑے مار مار کے بڑھا رہے، وہ نہیں بڑھ رہے. جیسے محمود ایک ہاتھی کا نام، سب سے بڑے ہاتھی کا نام، جس پر ابرہہ بیٹھ کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا. جیسے ہی مکے کی زمین میں داخل وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اتنا اس کو مارا. ابرہہ خود بیٹھا ہے، وہ شاہی سواری ہے، وہ زمانے کی رولز رائس ہے جس کے اوپر کنگ اور کوئن جاتے ہیں. مر گیا، وہ آگے نہیں بڑھا، شہید. اسی طرح سے پہلا نام بلعم باعور کے گدھے کا، مر گیا. جب مر گیا تو اس نے پرواہ نہیں کی، پیسہ پیدل چلا. آپ میں سے کتنے لوگ
عرفات کے میدان میں رحمت کی پہاڑی پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ تو چلا گیا. دعا کرنا چاہیے کہ اے خدا موسیٰ کے لشکر کا خاتمہ کر دے. اللہ نے اس کی زبان کو پھیر دی. زبان پہ آ گیا اے خدا دشمنان موسیٰ کے لشکر کا خاتمہ کر دے. زبان اس کے کنٹرول سے نکل گئی. سمجھ گیا کہ نہ صرف یہ کہ زبان میرے کنٹرول سے نکلی ہے، میرا مستجاب الدعوات کا جو منصب اور ٹائٹل ہے وہ بھی چھین لیا گیا. واپس آیا. قوم نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ہوا. انہوں نے کہا اچھا تم بددعا نہیں کر سکے؟ کہا نہیں. کہا تو لاؤ پیسہ واپس. بھئی جس کام کے لیے دیا گیا تھا کام تو نہیں ہوا. کہا ایک بات بتاؤ، تمہیں دعا چاہیے تھی میری یا موسیٰ کے لشکر کی تباہی چاہیے؟ کہا بھئی اصل تو ہمیں موسیٰ کے لشکر کی تباہی چاہیے. تو کہا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، میری دعا کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یہ طریقے پہ عمل کرو، موسیٰ کا لشکر تباہ ہو کے رہ جائے گا. کہا بتاؤ. اس نے طریقہ بتایا. اب ان پیسے والوں نے اس طریقے پہ عمل کیا. اب جو عمل کیا تو موسیٰ کے لشکر کو اگلے دن سے شکست پہ شکست ہو رہی. حضرت موسیٰ وہاں بیٹھے ہیں، اپنے شہر میں رپورٹ آ رہی کہ یا نبی خدا آپ کی فوج کامیاب ہو کے آگے بڑھ رہی. جیسے امام نے فوج بھیجی، اب وہ فوج آگے بڑھے گی تو نکلے گی تہران سے، خراسان سے، افغانستان سے، پاکستان سے، انڈیا سے، ہر جگہ کامیابی. ایک دم پتہ چلا چائنا میں پہنچ کے رک گئی ہے، شکست ہو رہی. اور یہ ہوگا اس قسم کے واقعات. کبھی الگ سے مجھ سے اس موضوع پہ بات سنیے گا، آج تو ٹائم ہی نہیں رہا. خلاصہ یہ موسیٰ کو روز رپورٹ مل رہی کہ یا نبی خدا آپ کا لشکر شکست کھا رہا. نبی اور امام کا لشکر کس طرح شکست کھاتا ہے، تفسیر منہج الصادقین کی روایت پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف کی اسی آیت میں. اب موسیٰ جب اس قسم کے واقعات پیش آ جائے نا تو پھر کسی کو بھیج جاتا ہے تحقیقات کے لیے، جیسے کمیشن ہمارے یہاں بنا دیا جاتا ہے جاؤ تحقیق کرو. موسیٰ نے حضرت ہارون کی نسل میں ایک بہت ہی نیک، لیکن مسلح پہ بیٹھنے والا نیک نہیں، تلوار چلانے والا سپاہی اس کو بھیجا. حضرت ہارون کی تو موت ہو چکی تھی. کہا تم جا کے دیکھو. تو میرے وسیع کزن بھی تھے، ہارون وسیع بھی تھے، ان کی اولاد ہو جاؤ. وہ وہاں پہنچا. اب اسے تحقیق کرنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو لشکر ہر جگہ جیت گئے یہاں ہار رہا ہے، جبکہ یہاں والوں کو تو لڑنا ہی نہیں آتا. پیسے والے لڑنا نہیں جانتے، لڑاتے ہیں. یہاں ہار رہا. اب اس کو تحقیق کرنا ہے. جیسے ہی وہ لشکر میں داخل ہوا اس نے ایک عجیب منظر دیکھا اور وہ سمجھ گیا. اس نے کہا یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. اب لشکر جو ہے، جو پوری کینٹونمنٹ یا چھاونی فوج ہے، تو اس میں بازار بھی ہوتا. بازار میں داخل ہوا، دیکھا کچھ بے پردہ عورتیں، تقریباً ایسے لباس کے جو پیغمبر نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کی عورتیں کاشفات عاریات، ایسے لباس پہنیں گے کہ لباس پہنی ہوئی ہے لیکن ننگی، پورا جسم نظر آ رہا. اب یہ موضوع الگ ہے، آخری زمانے کے حالات. دیکھا کچھ بے پردہ عورتیں اس بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہی. موسیٰ کا نمائندہ جو تحقیق کرنے کے لیے آئے ایک دم چونکا. کہ یہ کون عورتیں؟ موسیٰ کی شریعت میں بھی اسی طرح حجاب واجب تھا جیسے تو آج بھی حجاب کی بڑی پابندی کرتا، لیکن وہ جس طریقے سے پابندی کرتے ہیں، ہمارے مراجع سے پوچھا گیا کیا ہماری عورت بھی اس طرح پابندی کر سکتی ہے؟ کہا وہ حرام. وہ کیسے پابندی کرتے؟ ان کے حجاب میں چہرہ نہیں ہے، بالوں کو چھپانا. تو وہ مصنوعی بالوں سے اپنے بال چھپاتی، یعنی اپنے اصلی بالوں پر وگ وغیرہ پہنتی کہ بھئی ہم نے اصلی بال تو چھپا دیے. اور یہ موسیٰ کے ہاں بھی اصل مسئلہ تو یہی ہوگا. بنی اسرائیل کے لوگ تو شریعت میں بھی ایک مرتبہ جیسے ہی سنا کہا میں سمجھ گیا. یہ سبب بنی ہے کیونکہ اردو کا ایک محاورہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بالام باور نے ان کو نسخہ یہ بتایا تھا کہ اگر کبھی کسی معصوم کے لشکر کو شکست دینا ہے تو اس لشکر کو بے حیا بنا دو، اس لشکر کو بے شرم بنا دو، اس لشکر کو بے غیرت بنا دو. جتنا وہ بے حیا بنیں گے اتنی ہی ان کی کامیابی ہوگی. کیونکہ معصوم کا لشکر نہ میزائل سے جنگ جیتتا ہے، نہ ڈرون سے جنگ جیتتا ہے، نہ ہتھیاروں سے جنگ جیتتا ہے. وہ تقوی اور پرہیزگاری سے جنگ جیتتا ہے. اور جہاں پہ یہ بے حجابی اور ایسی بے شرمی والی بے حجابی آ جائے، تقوی تو چلا گیا.
جب تقوی چلا گیا تو اللہ کی مدد چلی گئی، جب اللہ کی مدد چلی گئی تو اب وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تلوار نکال کے ان عورتوں کی گردن اڑا دی۔ یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ اس طرح کیسے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو یہودی گردن اڑا دی، اگلے دن سے لشکر کو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو یہ فارمولہ بلعم باعور نے موسیٰ کے زمانے میں بتایا، اور یہی چیز معصومین نے مختلف انداز سے بتائی۔ اب وقت نہیں رہا تو ایک جملہ، دو جملے سن لی، دو جملے نہیں، غلط، دو حدیثیں بہت اہم یہ حدیثیں۔ پہلی حدیث ہے لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے بعد حیا نہیں۔ دیکھیے حجاب الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے۔ حجاب تو پہلا مرحلہ ہے، اصل چیز حیا ہے۔ کتنی میں حجاب والی عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس حجاب ہے، حیا نہیں، وہ گناہگار۔ اچھا مرد تو بچ جاتے ہیں نا جب حجاب کی بات ہو رہی، تو حیا تو آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر حجاب آپ پر واجب نہیں ہے، حیا تو آپ پر بھی واجب ہے۔ جہاں پہ بے حیائی آئے گی وہاں پر معصوم کی حدیث ہے لا دین لمن لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ آپ سمجھے کیا مطلب ہوا؟ دین کون ہے؟ دین است حسین، حسین دین ہے۔ جہاں دین نہ رہا یعنی وہاں حسین نہ رہے، جہاں پہ حیا نہ رہے، حسین نہ رہے، دین است حسین۔ اور حدیث میں لفظ دین آیا۔ ایک حدیث، دوسری سن لیجیے۔ یہ جو دوسری حدیث ہے نا، یہ سیم ورڈنگ کے ساتھ دو چیزوں کے لیے آئی، اور یہ ایک آج بتا رہا ہوں، ایک کل بتاؤں گا، کیونکہ آج کا موضوع الگ ہے، کل کا الگ ہے۔ کل موضوع آگے بڑھے گا لیکن الگ ہے۔ دوسری کی حدیث کا اللہ نے دو چیزیں جڑواں پیدا کی ہیں، ٹوین، ایک ساتھ۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس پر جو اب میں بات کہہ رہا ہوں اس میں کافی ڈیبیٹ ہو سکتی کہ جی وہ عبد مناف کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام عبد شمس تھا، دونوں جڑے ہوئے تھے، تلوار سے الگ کیا گیا۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ دونوں کی نسل میں تلوار چلے گی، خون ریزی، ایک بنی ہاشم ایک بنو امیہ، جیسے کہا جاتا ہے نا۔ میں اس تاریخ کی، اس روایت کی اس وقت نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں، وقت نہیں۔ لیکن یہاں امام نے فرمایا اللہ نے دو چیزیں ایک ساتھ پیدا کی، جڑواں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان میں سے اگر ایک چلی جائے گی دوسری خود بخود چلی جائے گی، دوسری چیز کا دل بھی نہیں چاہ رہا جانے کا، مگر چونکہ وہ پہلی سے ملی ہوئی ہے۔ پاکستان میں 40-50 سال پہلے ایک کیس ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے مکتب فکر کا کیس نہیں تھا، اس کے حوالے سے پھر دو فتوے آئے تھے۔ اب یہ میں بحث نہیں کر رہا ہوں کہ فتویٰ صحیح کیا غلط کیا، ہمارے مرجع کیا کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا کیا فرمان ہے، رہبر آغا خامنہئی کا فرمان کیا، میں بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی نہیں کی تھی، تو ایسے ہی دو بچیاں کسی کے پیدا ہوئی تھی جو بالکل ٹوین تو تھیں، جسم بھی جڑے ہوئے تھے، اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ الگ کیا جائے۔ جب جوان ہو گئی تو شادی کا مسئلہ ہوا، جو آج اشارہ آیا، کہا کہ اگر ان کی شادیاں دو الگ الگ مردوں سے ہوں گی تو شادی کے بعد کے جو تعلقات ہیں تو وہ جو حیا اور جو احکامات ہیں وہ کیسے ممکن ہوں گے؟ دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر ایک مرد سے دونوں کی شادی کرو تو سگی بہنوں سے شادی حرام ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اس پر دو فتوے آئے تھے، غیروں کا مسئلہ تھا، غیروں کے فتوے تھے۔ بعض علماء نے کہا تھا کہ اس صورت میں پھر شادیاں تو الگ الگ مردوں سے ہوں گی، کیونکہ وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ لا تجمعوا بین الاختین، یہ قرآن کی آیت، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرنا نکاح میں۔ کہا پھر وہ جو شوہر بیوی کے تعلقات میں ایک تنہائی چاہیے، یہ والا حکم معاف ہے۔ اور دوسرا ایک فتویٰ مولانا مودودی نے دیا تھا کہ نہیں، وہ زیادہ اہم ہے، تو دونوں بہنوں کی شادی کر دو ایک مرد سے جس پر ان کے خلاف جو الزامات لگے ان میں یہ بھی تھا کہ دو بہنوں سے شادی کی اجازت دیتے، وہ اس ایک کیس میں۔ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ہمارا مسئلہ ایک مثال میں نے دی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ آج کل تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن واپس آئی، امام نے کہا دو چیزیں اللہ نے اس طرح ملی ہوئی پیدا کی کہ ان کو الگ کر ہی نہیں سکتے ہو، تو اگر ان میں سے ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ وہ کیا دو چیزیں؟ کہا ایمان اور حیا، یہ دونوں جڑواں، ایمان اور حیا ساتھ، یہ الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں سے حیا کو ہم نے باہر بھیج دیا تو ایمان خود بخود چلا جائے گا، اس کو نہیں جانا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے جسم پر رہنا چاہتا ہے،
اسے آپ پسند آ رہا ہے ایمان, وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن حیا کے ساتھ جڑا ہوا, آپ نے حیا کو دھکے دے کے نکال دیا, نکلو یہاں سے, مجبوراً ایمان کو بھی جانا پڑے گا. فَإِذَا ذَهَبَ الْحَيَا ذَهَبَ الْإِيمَانِ, تو جہاں حیا نہ رہا سمجھ لیجئے کہ وہاں ایمان چلا گیا. بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں, ایک تو عام بات بھی ہے, حیا کا تصور, حیا میں زبان بھی آتی ہے, زبان پہ گالی آ گئی, حیا گیا, حیا گئی, لیکن یہ اتنی ساری باتیں اب نہیں ہو سکتی. اب تو ایک آخری بات سن لیجیے, شہزادی کونین جیسا ہدیہ اور تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. میں نے شروع مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ رحمت للعالمین کو رحمت ملی. ایک بات, جب دشمنوں نے تانا دیا تو کوثر کی شکل میں زہرا ملی. یہ تو مجلسوں میں آپ بہت سنتے ہیں, اسی لیے میں نے 1 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت اس مسئلے پہ نہیں لیا. شہزادی کا ایک نام, شہزادی کے کتنے نام ہیں؟ کم از کم 25-30 نام تو ہیں شہزادی کے. ان میں سے ایک نام ہے ہبا. آج کل بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں, ہبا بھی شہزادی کا ایک نام ہے, کیونکہ شب معراج یہ ایک پھل کے ذریعے تحفہ ملا. کئی نام ہے نا, مگر جتنے نام ہوں, جتنی فضیلت, سورہ کوثر میں شہزادی کا نام آیا ہے کوثر. کوثر فاطمہ کے ناموں میں سے ایک نام. اب سنیے, اہم بات ہے, شہزادی کے چاہنے والوں کے لیے ایک عام پیغام بھی, اور خاص جو آج میرا موضوع جہاں پہ بات ختم ہو جائے گی, باقی باتیں کل ہوگی. پھر جملہ کہہ دوں کہ بالم باعور نے معصوم کی فوج کو شکست دینے کا فارمولہ بتایا. شیطان جب امام زمانہ کی فوج کو شکست دے گا اسی فارمولے پہ عمل کرے گا. کیوں؟ یہ آزمایا ہوا فارمولہ ہو چکا ہے, خالی زبانی بات نہیں ہے, ہو چکا ہے, لشکر شکست کھا چکا ہے. اب سنیے, اللہ نے سب سے بڑا تحفہ اپنے حبیب کو دیا. اچھا, یہ تحفہ دینے کے بعد کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ. بھائی فاطمہ ملی ہیں تو نماز, فاطمہ اور نماز اتنا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. علامہ طالب جوہری مرحوم کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, لیکن جملہ ان کا نہیں پڑھ رہا, اپنا پڑھ رہا ہوں. جہاں تک انہوں نے جملہ کہا, اس کے بعد سے اس طالب علم نے اس میں ایک اضافہ کیا. میرا موضوع یہ اضافہ ہے, ان کا جملہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ فضائل کا جملہ. انہوں نے کہا تھا, اس آیت کے لیے نہیں, اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فَصَلِّ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کوثر کے بعد کیا آیا؟ فَصَلِّ کا یہ فا آیا ہے. فا کی طاقت سمجھیے. انہوں نے سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی, فا کی طاقت. اذا اراد امرا, کیا کہتا ہے جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے؟ قل کن فیکون. کوئی کام بھی اللہ چاہتا ہے, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کیا کہتا ہے؟ کن, ہو جا, فیکون ہو جاتی. فا میں کتنی طاقت ہے؟ اللہ کہتا ہے ہو جا, پھر وہ چیز کب ہوتی ہے؟ 2 سال بعد, 1 سال بعد, 6 مہینے کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, 1 دن کے بعد, 1 منٹ کے بعد نہیں, سیکنڈ سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو, مائکرو سیکنڈ. اللہ کہتا ہے کن فیکون. یہ فا کی طاقت دیکھیے. کن کے معنی ہو جا, یکون معنی ہو جاتی, ہو جا, فا یکون تو وہ ہو جاتی ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے نا, سیکنڈوں سے بھی چھوٹی چیز. اب وہ اس کو غدیر خم سے تشبیہ دیتے ہیں. ادھر اللہ کا کن فیکون میں کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی نہیں نا. غدیر میں بھی فا کی طاقت آئی ہے. من کن تو مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا, فا سے کہا علی اس کا مولا ہے. کتنا فاصلہ ہوگا؟ مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب آئیے اس طالب علم کا جملہ سنیں. قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ, ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے تو فوراً نماز پڑھنا ہے. فاطمہ اور نماز میں 1 سیکنڈ کی جدائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا فاطمہ نماز پڑھے, تمہیں نماز پڑھنا. اگر فاطمہ کو مانتے ہو, اگر فاطمہ کو ماننے والی ہو. اچھا, اب یہ نماز فی الحال کا موضوع نہیں ہے, یہ کل کا موضوع ہوگا. اب یہ سمجھ لیجیے کہ نماز, فاطمہ اور نماز اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے. جیسے کن فیکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, من کن تو مولا فعلی مولا میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوثر اور نماز میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور نماز کیوں پڑھائی جاتی؟
ایک مقصد قرآن بتا رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے. نماز ہے حیا کو روکنے والی. حیا اتنی اہم چیز ہے کہ فاطمہ عطا ہوئی فوراً نماز، اور نماز کا مطلب حیا، تو جہاں ذکر فاطمہ ہوگا وہاں حیا فوراً آئے گی. اگر حیا نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس گھر میں فاطمہ نہیں. اور یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے فاطمہ نے اپنے بیٹے امام زمانہ کی فوج کو بچایا. بالم باور کا اس فارمولہ کیا شیطان کو نہیں پتا؟ کہا یہ شیطان امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرے گا. بہت جلدی میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ بہت تشریح تو چاہتا ہے لیکن اس مجمع کے لیے نہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ توہین مت سمجھیے گا، یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہو جاتا. شیطان کسی امام سے اتنا نہیں گھبراتا جتنا زمانے کے امام سے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ 11 کے 11 امام جو کچھ بھی کر لے میں مر نہیں سکتا ان کے ہاتھ سے. اللہ سے میں نے وعدہ لیا تھا وقت معلوم تک کی مجھے زندگی دو، صرف امام زمانہ کے ہاتھ سے میں مارا جاؤں گا. ہر ایک کو پتا ہے نا، شیطان کو بھی پتا. شیطان نے اس دن اللہ سے کہا تھا نا کہ اے اللہ مجھے زندگی دے قیامت تک کی. خدا نے کہا قیامت تک کی تو نہیں دوں گا، وقت معلوم یعنی ظہور امام. تو اب ذرا بدتمیزی کا جملہ ہے کیونکہ وقت نہیں رہا. 5ویں امام سے وہ اتنا نہیں گھبرا رہا کہ ہاں یہ میرے خلاف جہاد کریں گے، دنیا والوں کو بتائیں گے میرے فریب کیا ہے، بچائیں گے، سب کچھ کریں گے، مجھے مار نہیں سکتے. 8ویں امام مجھے مار نہیں سکتے. 11ویں امام مجھے مارنے والا 12واں سارا کا سارا اس کا اس وقت جتنا بھی اس کی سازشیں ہیں وہ امام زمانہ کے خلاف ہے. تو ایک فارمولہ یہ، ان کے ماننے والوں کو بے حیا بنا دو. حجاب بھی اتروا دو عورتوں کا، اور اگر کوئی حجاب پہنے تو ایسا حجاب پہنے کہ اس حجاب کو چھپانے کے لیے دوسرا حجاب. اب مردوں کو بھی بے حیا بنا دو. اور شہزادی کو اپنے بیٹے کی فوج کو بچانا. تو پوری کوشش یہ کہ میرے چاہنے والے حیا کے ساتھ ہو تاکہ یہ امام زمانہ کی فوج کے سپاہی بنے. اچھا اب شہزادی امام زمانہ کی فوج کے لیے اتنی تیاری کیوں کر رہی؟ بہت جلدی سے میں نتیجے پہ آ رہا ہوں. ایک تو ویسے ہی دین تو امام زمانہ ہی ساری دنیا میں پھیلائیں. شہزادی کے بابا کے لائے ہوئے دین کا نفاذ تو امام زمانہ کرے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شہزادی پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام بھی تو امام زمانہ لیں گے. وہ جو بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ میں بہت لمبا میرا سفر تھا کراچی کی مجلس سے، پھر پورا عمرے میں بہت تھکا دینے والا اور بہت خستہ حالت میں یہاں پہنچا. تو آپ لوگ جو بعد میں ہاتھ ملاتے ہیں نا تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ہجوم کی طرح سے آتے ہیں. کل ملا لیجئے ہاتھ، لیکن کل بھی ذرا ترتیب قاعدہ، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کا حق ہے. میں سب سے ہی جتنے لوگ خواہش مند ہوں گے سب سے مصافحہ کروں گا، لیکن ذرا آرام سے، صبر سے. یہ میں پچھلے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج پلٹ کے کوئی مجھے دیکھے بھی نہیں، لیکن پرانا تجربہ. بدن پہ کوڑا پڑا. شہزادی کی زبان پہ پہلا لفظ یہی تو آیا تھا، اے میرے بیٹے مہدی کہاں. اور جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے اس وقت مسلمانوں اور اسلام کے حالات بہت ہی خراب ہوں گے. سفیانی کیا تباہی ڈھا رہا ہوگا، خالی سیریا میں نہیں، کوفے میں اتنا قتل و غارت گری کر چکا ہوگا کہ کوفے کی مسجد کے صحن میں گھٹنوں خون کھڑا ہوگا. محاورتاً نہیں، حقیقتاً. روضہ رسول کو ڈھا دے گا، مدینے پہ قبضہ کر کے روضہ رسول کو ڈھا دے گا، اور پھر مکے آ رہا ہوگا خانہ کعبہ کو گرانے. تب امام ظاہر ہوں گے. اب اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن امام پہلے سفیانی کو روکنے نہیں جائیں گے. پہلے مدینے جا کے اپنی دادی کے ظالموں کو سزا دیں گے. ادھر فاطمہ پہ ظلم ہوتا ہے تو فاطمہ یاد کرتی ہیں اپنے اس بیٹے کو. میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. 5ویں کو نہیں یاد کیا، 7ویں کو نہیں یاد کیا، 11ویں کو نہیں یاد کیا بیٹے امام کو، کیوں پتا ہے کہ یہ میرا انتقام لینے والا. اور امام زمانہ ظاہر ہوئے.
تو کعبے خطرے میں ہے، کوفے کے اندر حالات، شام کے اندر حالات، پہلے جا کے ان ظالموں کو سزا۔ زہرا پہ ڈھائے جانے والا مظالم مجمع سن کے برداشت کر لیتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، واقعاً برداشت نہیں ہوتا۔ رسول کی یہ بیٹی، پسلیاں الگ ٹوٹی، بدن پہ کوڑا الگ پڑا، گھر الگ جلایا گیا، محسن الگ شہید۔ ہاں نماز کی بات تھی تو یہاں مصائب میں بھی ایک جملہ نماز کا کہہ دوں۔ حالت یہ تھی کہ روز بروز فاطمہ کے زخم بڑھتے چلے گئے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جسمانی علاج نہیں ہو سکتا اگر آدمی ذہنی طور پر اس پر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہو۔ ہیلنگ نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا اگر آپ ذہنی طور پہ پریشان۔ مینٹل ٹارچر از گریٹر دین فزیکل ٹارچر۔ ذہنی اپنے اندازے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، فاطمہ کو کوڑا پڑنے سے تکلیف نہیں ہوئی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، اور پسلیاں ٹوٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنی تکلیف یہ جملہ سن کر ہوئی ہوگی کہ اے رسول کی بیٹی آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ جس کی سچائی کی گواہی خود اللہ دے، مباہلے کے میدان میں غیر دے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ یہ کوڑے سے بڑا زخم ہے جو فاطمہ کی روح پہ پڑا۔ روز بروز زخم کی شدت بڑھتی جا رہی مگر نماز نہیں چھوٹ رہی۔ پھر حالت یہ ہو گئی نا، اب یہ 95 دن قریب آ رہے کہ فاطمہ کے بدن میں حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی، لیکن وقت نماز فاطمہ بستر سے اٹھ کے مصلی پہ جاتی ہیں، اگرچہ بہت مشکل سے جاتی، یعنی ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، دوسری ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالتی ہیں، لیکن جاتی ہیں مصلی پہ اور نماز پڑھتی ہیں۔ اور کیفیت میں نے کہا نا، کوڑا تو ایک بار پڑا، یہ جرم کو کم نہیں کر رہا ہوں، پسلیاں ایک بار ٹوٹی، زخم چل رہے، مگر فاطمہ کو ذہنی طور پر بار بار کوڑے مارے جا رہے۔ کبھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے، آپ غلط بیانی کر رہے۔ کبھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اتنا ماتم کرتی، ہم پریشان ہیں، یا دن کو روئیے یا رات کو روئیے۔ اللہ، کسی بیٹی کو باپ کے ماتم سے بھی روکا جاتا ہے؟ روک دیا گیا۔ یہ فاطمہ کے لیے بہت بڑا زخم ہے یہ روکنا۔ اب فاطمہ روزانہ فجر کے بعد حسنین کو لے کے مسجد کے باہر چلی جاتی، جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سارا دن ماتم کرتی، شام کو واپس آتی ہیں، پھر ساری رات اپنے حجرے میں ماتم ہوتا۔ ایک دن آئی تو مولا نے دیکھا شہزادی کا سارا جسم گرمی میں جھلسا ہوا۔ بنت رسول یہ کیا کیفیت؟ کہا ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ کے پھینک دیا۔ درخت کٹ گیا، فاطمہ کا ماتم نہیں رکا، کہا اسی جلتے سورج کے نیچے تپتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر سارا دن رسول کی بیٹی نے ماتم کیا۔ آپ نے زندگی میں سینکڑوں مجلسیں سنی ہوں گی، خود بھی گئے ہوں گے، سنا بھی ہوگا، ایسی مجلس آج تک کائنات میں نہیں ہوئی۔ روزانہ صبح جاتی، ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کی انگلی ہوتی ہے، حسن ماں کے ساتھ چل رہے، وہاں جاتی ہیں بیت الحزن، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، سارا دن ماتم کرتی ہیں۔ ایسی مجلس کبھی دیکھی ہے آپ نے کہ مجلس پڑھنے والی معصومہ ہو اور سننے والے صرف دو معصوم امام؟ معصومہ مجلس پڑھے، سننے والے معصوم۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس مجلس میں وہ کیا پڑھتی، لیکن اتنا یقین، اپنا لکھا ہوا نوحہ تو پڑھتی ہوں گی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا۔ بابا آپ کے بعد بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ دن پہ پڑھتی تو دن تاریک رات میں بدل جاتے، پھر شام کو واپس آتی۔ اس پوری روایت میں ایک لفظ نے مجھے چونکا دیا، اور میں نے تاریخ لکھنے والے مورخ سے پوچھا کہ یہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ یہ تھا کہ روزانہ فاطمہ حجرے سے نکلتی ہیں، بیت الحزن جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، ایک ہاتھ میں عصا ہوتا۔ عصا تو بڑھاپے کی نشانی، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تب عصا یا لاٹھی ہاتھ میں لیتا۔ اے مورخ اتنا بتا دے، رسول کی بیٹی کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال، 65 سال، 60 سال، 55 سال؟
کتنی عمر تھی کہ ہاتھ میں عصا آ گیا؟ مورخ نے کہا فاطمہ فقط 18 سال کی تھی۔ 18 سال میں فاطمہ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی ہے۔ اہل بیت کے مصائب کہیں نہیں ملیں گے تو اسی گھر میں ملیں گے۔ جوانی میں بوڑھا ہوتے ہم نے صرف دو کو دیکھا، ایک میری شہزادی جو 18 سال میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی، اور دوسرا حسینی قافلہ مدینے واپس آ گیا۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ تلاش میں چلے میرا بھتیجا کہاں ہے، اپنے 24 سال کے جوان بھتیجے کو جا کے بھائی کا پرسہ دوں۔ قافلے میں داخل ہوئے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا تھا، ایک کونے میں ایک بہت بہت بوڑھا شخص نظر آیا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھویں سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی ہوئی۔ محمد حنفیہ گھبرا گئے، میرے بھائی کے لشکر میں تو 70-80 سال کا کوئی بوڑھا نہیں تھا، یہ کون آ گیا؟ لیکن مجبوراً اسی کے پاس گئے، کہا اے مرد بزرگ اتنا بتا دے کہ یہیں کہیں میرا جوان بھتیجا سجاد ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک بار وہ اتنا بوڑھا شخص کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں، بس بے اختیار گلے سے لگا کے پرسہ دینا چاہا۔ سجاد نے کہا چچا ذرا آہستہ آہستہ۔ محمد حنفیہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو توق خاردار گلے میں رہا، اب تک اس کا زخم باقی ہے۔ اب اگر کوئی فاطمہ سے پوچھے شہزادی آپ 18 سال میں بوڑھی کیسے ہو گئی، تو فاطمہ کہیں گی کوڑے کو دیکھو، ٹوٹی پسلیوں کو سوچو، جلے دروازے کو دیکھو، محسن کی شہادت کو۔ لیکن کوئی سجاد سے پوچھے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہوئے، وہ صرف ایک لفظ کہہ رہے ہیں الشام الشام الشام۔ ہائے وہ بازاروں اور درباروں کے مصائب، میری پھوپھی اور بہنوں کا ننگے سر بازاروں میں کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ معصومہ عالم مظلومہ کونین فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ، اور میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ صف اعضاء پہ بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً شہدائے پارا چنار اور شہدائے مشرق وسطیٰ کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا